Ibrahim 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں، اسکنتو بسایا میں نے، من ذریتی اپنی کچھ اولاد کو، بوادن وادی میں، غیر بغیر، ذی زرع کھیتی والی، عند پاس، بیتی کا تیرے گھر کے، المحرمی حرمت والے، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا تاکہ وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، فاجعل پس کر دے، افئدتن دلوں کو، من الناس لوگوں کے، تہوی وہ مائل ہوں، الیہم طرف ان کے، وارزقہم اور رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم تاکہ وہ، یشکرون وہ شکر گزار بندے بن جائیں، وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ کچھ لوگ یعنی مسلمان مراد ہیں، اور پھر دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور حج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعائیں مانگتے اور باریک بینی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، من الناس لوگوں میں سے، اس دعا کو مسلمانوں تک انہوں نے کیسے محدود کیا، اور پھر اس دعا کی تاثیر بھی دیکھیں کہ مکہ جیسی بے آب و گیا سرزمین میں، جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ یہاں مہیا ہوتے ہیں، اور پھر حج کے موقع پر بھی جب کہ لاکھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وَهَذَا مِن لُطْفِ اللَّهِ، اللہ اکبر، لطف اللہ تعالی وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَتِهِ اسْتِجَابَةُ لِخَلِيلِهِ ابراہیم علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی، جبکہ پہلی دعا امن والا بنا دے اس وقت مانگی جب اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔
کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی کلوزنس کا ہمیں ڈیپ فیلنگ دے رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، میں بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں تیرے پیارے گھر کے پاس، یعنی مسجد کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے ہجرت کی۔ اور افسوس کہ آج بہت سارے لوگ گھر نہیں لیتے کہ مسجد کے قریب ہیں تو بے آرامی ہوتی ہے اذانوں کی آوازوں کی وجہ سے۔ اور بہت سارے جگہوں پہ جب ہم مسجد کے لیے زمین دیکھ رہے تھے تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ مسجد کے قریب جو آبادیاں اور پلاٹس ہیں نا، وہ ڈی ویلیو ہے ایک طرح کی، اور ان کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ممکن ہے کہ میری اولاد گمراہ ہونے سے بچ جائے، تو جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، یہ بتایا پہلے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ، کہ یہ نماز قائم کریں۔ میں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ یہ اسپریچول نیڈز پوری کریں، عقیدے کی درستگی کریں، عمل صالح کریں۔ نماز کی سب سے زیادہ فکر کی اپنے گھر والوں کی بھی۔ اعمال کی درستی نماز پر منحصر ہے، نماز کے بغیر اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ ہم جو مرضی کر لیں، جب تک نماز ٹھیک نہیں، معاملات ٹھیک نہیں، باقی کسی کام میں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کا حساب سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر یہ درست ہوگی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی تو باقی کے اعمال میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی عقیدے کی درستی، نماز کا سبق، اور پھر معاملات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو پھر انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کرو۔ آج کل یہ فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ، کارٹونز اور کیسے کیسے سین آتے ہیں، اور سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صبح ٹی وی چلتا ہے اور رات گئے تک، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اس طرح کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں، اپنے کلچر کو حیا والا کلچر بنانا ہے، بے حیائی والا نہیں بنانا، اور پھر ان کی روحانی ٹریننگ کرنی ہے۔ روح جب پاک ہو جاتی ہے نا، جسم خود بخود لوگوں کے دلوں کو ایمان کا، اسلام کا مشتاق بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں عطا کرے جو، اب دیکھیں نا، ایموشنل نیڈ اپنی جگہ، کھانے پینے کی ضرورت اپنی جگہ، فزیکل نیڈز ایک الگ حیثیت سے، تو تربیت اور ٹریننگ کے بغیر ہم ان تمام تر نیڈز کو آسان طریقے سے فلفل نہیں کر سکتے۔ انسان اگر روحانی طور پر مضبوط ہو تو ایموشنل نیڈز پر بھی وہ اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ اگر انسان اسپریچولی اسٹرانگ ہوگا، اس کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، نماز میں اس کا دل لگے گا، خشوع بڑھائے گا وہ، پھر اگر لوگوں کی طرف سے وہ ٹھکرایا بھی جائے گا تو اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسپریچول جو نیڈز ہوتی ہے نا، اس کو پورا ہونے دے، اس وجہ سے ایموشنل نیڈز قدرے کم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بالکل ہی مر گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں، وہ تو ہیں، رہیں گی بھی جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے لوگوں کی محبت مانگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف مائلگی کر دے، مائل اور قائل کر دے، انہیں محبتیں دے دے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فزیکل نیڈ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو نماز میں مزہ آ رہا ہوتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسا پیارا شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے میں آپ خوش ہوتے ہیں تو کھانے تک کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں اور مل کر کھانا کھانے لگتے ہیں، لیکن باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کھانے کی نیڈ سب سے آخر میں، ہم نے اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھ لیا ہے۔ اینی ہاؤ ہم اس کو وائنڈ اپ کیسے کریں گے؟ ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں ان نیڈز کی کمی بیشی کی وجہ سے۔ تو انسان کو چاہیے کہ فزیکل نیڈ، ایموشنل نیڈ،
اسپریچول نیڈ ٹاپ پریورٹی پہ، اور پھر وہ شکر گزار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر وہ بہت سارے معاملات میں اچھا ہو جائے گا۔ ان تمام آیات میں ہماری بہت بہترین ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون